عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم ہم ہیں جن کے در کے خادم، موسیٰ کاظم جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا، جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا، ہم بھی رہیں گے سائل دایوں، موسیٰ کاظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام لابنہ موسیٰ فی وصیتہ، من داخل الصفحاء حقر ومن خالط العلماء وقر۔ یوم مبارک 7 صفر المظفر کے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور امام کی ولادت سے پہلے کا زمانہ کہ جب دو بڑی حکومتیں آپس میں نبرد آزما تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی تھی، اور اس زمانے میں امام علیہ السلام نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہالت اور جاہلیت دونوں سے باہر نکالا اور علوم محمد و آل محمد سے سرفراز فرمایا، اور جب آپ نے اپنے شاگردان کو علمی اور اخلاقی حوالے سے تربیت دے دی تو اب زمینہ فراہم ہو چکا تھا کہ اگلے تاجدار ولایت کا اعلان ہو سکے۔ چنانچہ 7 صفر المظفر کو جب امام مکہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ابوا کے مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اپنے فرزند کو ہاتھ پہ لے کے امام نے بوسہ دیا اور اپنے بیٹے کی ولادت پہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور جب اپنے اصحاب میں واپس آئے تو ایک جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد وہب اللہ لی غلاما وہو خیر من برأ اللہ، کہ خدا نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے کہ جو ان تمام میں سے بہترین ہے کہ جس پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا۔ امام علیہ السلام نے پورے مدینے میں تمام لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور علی الاعلان اپنے تاجدار ولایت اور اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے کئی ایک واقعات ہیں، کئی ایک سیرت کے پہلو اس میں موجود ہیں، فقط میں چند ایک باتوں کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون بغداد میں روضہ مبارک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ جا رہی تھی، تو راستے میں اس کو ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، اے بوڑھی خاتون تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا زندان میں ہے، میں اپنے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں تاکہ میں دعا کروں کہ میرے بیٹے کو رہائی مل جائے۔ اس نے مذاق اڑا کے کہا، اس نے کہا تیرا بیٹا تو مر چکا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے کس بات کی دعا کرنے جا رہی ہے؟ جب بوڑھی خاتون نے یہ سنا تو دست دعا بلند کر کے کہا کہ اے پروردگارا، تجھے اس قیدی امام کا واسطہ میرے بیٹے کو قید سے رہائی عطا فرما اور میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ چنانچہ زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اس کا بیٹا رہا ہو گیا، اور وہ شخص جو امام علیہ السلام کے توسل کا اور اس کے بیٹے کے حوالے سے جھوٹی بات منسوب کر رہا تھا، اس بیٹے کے رہائی کے عوض حکومت نے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ تو بالیقین یہ امام علیہ السلام کے زندہ معجزات ہیں جو ہر زمانے میں پیش آتے رہتے ہیں۔ امام کے فضائل و مناقب اور مکارم اخلاق اور محاسن افعال کے حوالے سے کئی ایک امام کی زندگی میں پہلو موجود ہیں۔
حتیٰ کہ آپ کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی مقام پہ آپ کا تعارف کروایا، اور بالخصوص امام کی وہ آخری وصیت کے جملے میں یہاں پہ چند ایک جملوں کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں امام نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخاطب کر کے چند باتوں کی جانب اشارہ کیا۔ ظاہراً اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، مگر حقیقت میں امام اپنے شیعوں کو کلام کر کے فرما رہے تھے۔ کیا کہا؟ امام فرماتے ہیں، یا بنیا اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنک ان حفظتها تعیش سعیدا وتموت حمیدا۔ اے میرے بیٹے، میری بات کو غور سے سنو اور میری بات کو محفوظ کر لو۔ اگر تم نے میری وصیت پہ عمل کر لیا تو تم ایک کامیاب آدمی کی زندگی گزارو گے اور قابل ستائش موت آئے گی تمہیں۔ پھر کیا فرمایا امام نے؟ یا بنیا من رضی بما قسم لہ استغنا۔ جو خدا کی دی ہوئی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ومن مدّا عینہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا۔ جو اپنی آنکھوں کو دوسروں کے ہاتھوں کی جانب لگا کے رکھتا ہے کہ اس کی ہاتھ میں کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، یہ شخص غربت اور تنگ دستی اور محتاجی کی حالت میں مرتا ہے۔ پھر آگے امام نے فرمایا ومن لم یرضا بما قسمہ اللہ اتہم اللہ فی قضائہ۔ اور جو خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، گویا کہ اس نے خدا پر اس کے فیصلے میں تہمت لگائی ہے۔ پھر آگے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذِلَّةَ نَفْسِهَا اسْتَعْظَمَ ذِلَّةَ غَيْرِهِ۔ جس نے اپنے نفس کو حقیر جانا، گویا کہ اس نے دوسرے کے نفس کو عظیم گردانا۔ پھر فرمایا یا بنیا من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ۔ پھر آگے فرمایا من داخل الصفحاء حقر۔ جو بیوقوفوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ حقیر ہوتا ہے۔ ومن خالط العلماء وقر۔ اور جو علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ عزت و وقار پاتا ہے۔ یقیناً یہ وہی محاسن افعال اور مکارم اخلاق کے خوبصورت جملے ہیں کہ جن کی جانب امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اشارہ فرمایا۔ آخر میں بس میں ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں کہ ایک روز امام ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت کے معروف امام ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے فرزند موسیٰ کاظم جب نماز ادا کرتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ امام نے حکم دیا میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو لایا جائے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم جب تشریف لائے تو امام ابو حنیفہ کا سوال سامنے رکھا، کہا ہے میرے بیٹے انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو امام نے نہایت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں ان الذی کنت اصلی لہ کان اقرب الی منہم یقول اللہ عز وجل نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا، کہا جب میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہوں تو میرا خدا ان لوگوں کی نسبت میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ ذات کردگار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو گویا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا خدا جب میری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے سے لوگ گزریں یا نہ گزریں، اس لیے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ حاضر و ناظر ہے۔ امام ابو حنیفہ لاجواب ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، کہا بے ابی انتا و امی یا مودع الاسرار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے خدا کے رازداروں کے امین۔ آخر میں خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کرم ہے کام تمہارا جو دو سخا ہے شان تمہاری افو کرم ہے کام تمہارا ہم بھی رہیں گے سائل دایو موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم۔